الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 26واں درس ہے۔ سورۃ النور کے اندر جو نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، ان کے اندر غور و فکر، تدبر، تذکر کر رہے تھے۔ 2 دروس سورۃ النور کے حوالے سے پہلے ہو چکے ہیں۔ آج یہ انشاءاللہ تیسرا درس ہے اور کوشش ہوگی کہ اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ آج سورۃ نور مکمل ہو جائے۔ سورۃ نور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے کیا طور اطوار، کیا اخلاق اور کیا آداب ہونے چاہیے، کس طرح معاملات ہونے چاہیے۔ آخری آیت نمبر 29 ہم نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھروں کے اندر جانے کے آداب بتائے تھے کہ اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جاتے ہو، رشتہ داروں کے یہاں، عزیز و اقارب کے یہاں، کسی جان پہچان والوں کے یہاں جاتے ہو تو جا کے سب سے پہلے دستک دیا کرو، اجازت مانگا کرو۔ اگر اجازت مل جائے تو جایا کرو، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ آیا کرو، جس کی تفصیل گزر چکی تھی کہ 3 دفعہ اجازت مانگنی ہے اور پھر سلام کر کے سلامتی کی دعا دینی ہے، السلام علیکم کہنا ہے، پھر گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اس حکم کے بعد آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے مسلمان مردوں سے، کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اے میرے حبیب، آپ مسلمان مردوں سے ارشاد فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے، پاکیزگی کا سبب ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں پہ حیا کا پردہ گرائیں، آنکھوں کو نیچے رکھا کریں۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، نامحرم کو نگاہیں اٹھا اٹھا کے نہ دیکھا کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ بھی یہ عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمان مردوں کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ عمل ہے یہ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے خوب باخبر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کے اوپر قابو پائیں، نگاہوں کو نیچا رکھیں، نگاہیں جھکا لیا کریں، نظر اٹھا کے حرام کو، نامحرم کو نہ دیکھا کریں۔ صحیح مسلم کے اندر سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اچانک نگاہ پر جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو۔ اگر تمہاری نگاہ اچانک کسی نامحرم عورت کی طرف چلی جاتی ہے تو اپنی نگاہ کو فوراً ہٹا دو۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر روایت ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی، نظر پہ نظر نہ ڈالو۔ جو پہلی نظر اچانک پڑ گئی وہ تو معاف ہے، لیکن اس کے بعد قصداً معاف نہیں ہے۔ یعنی اگر اچانک نگاہ چلی گئی تو فوراً نگاہ کو جھکا لو، پہلی نظر تو معاف ہو جائے گی کہ وہ اچانک نگاہ چلی گئی، دیکھ لیا، لیکن قصداً اب دوبارہ دیکھو گے تو یہ معاف نہیں ہے، لہذا حکم ہے کہ دوسری نگاہ نہ ڈالو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، راستوں کے اوپر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو گفتگو کرنے کے لیے، کچھ کام کاج کرنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر رک کے کچھ بیٹھیں، بات چیت کریں،
کچھ ہمارے معاملات ڈسکس کر لیں آپس میں کہ اور بیٹھنے کی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو راستے میں اس طرح یعنی کہیں لوگ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے اسے منع فرمایا کہ راستوں کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ جب صحابہ کرام نے عذر پیش کیا کہ ہمیں کچھ ضروری کام ہوتے ہیں، کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، تب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر ضروری ہو بیٹھنا، کسی کام کاج کے حوالے سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ضروری ہو جائے، تو پھر راستوں کا حق ادا کر دو، راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ راستوں کا حق کیسے ادا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیچی نگاہ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، جو گزرنے والے گزرتے ہیں انہیں نگاہیں اٹھا کے نہ دیکھا کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکایا کرو، نگاہیں اٹھا اٹھا کے گزرنے والوں کو نہ دیکھا کرو، اور کسی کو ایذا نہ دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، سلام کا جواب دو، لوگ اگر وہاں سے گزریں تمہیں سلام کریں تو سلام کا جواب دو، اچھی باتوں کی تعلیم کرو، نیکی کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، تو یہ راستے کے حقوق ہیں کہ اگر انسان کو ضرورت ہو کہیں راستے میں بیٹھنے کی، کچھ گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے، تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگوں کو سلام کرے، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو، اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے اپنی نفس میں سے یعنی اپنی ذات میں سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں 6 چیزوں کی میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم 6 باتوں کے ضامن ہو جاؤ کہ تم یہ 6 کام 6 گناہ ہیں تم نہیں کرو گے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، یہ پہلی بات ہے، پہلی ضمانت دو اس کی کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، جب بھی بات کرو گے تو سچی بات کرو گے۔ دوسری بات کہ امانت کا حق ادا کرو، امانت کے اندر کبھی خیانت نہ کرو، جب بھی امانت رکھی جائے تو امانت کا حق ادا کرو، تمہیں امین بنایا جائے کسی بھی حوالے سے، تمہیں کوئی امانت سونپی جائے، کوئی ذمہ داری سونپی جائے، کوئی مشورہ لیا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، خیانت نہ کرو۔ جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، ہمیشہ وعدہ اپنا پورا کرو، وعدے کے خلاف نہ کرو، اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرو۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نظریں نیچی رکھو، نگاہیں اٹھا اٹھا کے ناحرم کو، حرام کو، جنہیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نہ دیکھا کرو۔ تو چوتھی بات آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو، غض سے بد بصر، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی اس آیت کے اندر کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر مسلمان مرد کے لیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ امام حاکم رحمہ اللہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نظر ڈالنا ابلیس کے تیروں میں سے، ابلیسی تیروں میں سے یعنی اس کے وار ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ تو ابلیسی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کی خوف سے، خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے اپنی نگاہ کو روک لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور ایمان پیدا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکایا کریں اور اس بات کو اپنے دل کے اندر اچھے طریقے سے اس کا یقین بٹھا دیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے اوپر پوشیدہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر جو باتیں چھپی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، انہیں بھی جانتا ہے۔ لہٰذا ہم نہ آنکھوں کی خیانت نہ کریں اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ذمے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے،
جسے وہ لا محالہ پا ہی لے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا تھامنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، دل خواہش تمنا اور آرزوئیں کرتا ہے۔ پھر شرمگاہ یا تو سب کو سچا کر دیتی ہے یا سب کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے فحاشی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ حکم دیا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، آنکھوں سے نہ دیکھو، زبان کی حفاظت کرو، زبان سے ایسی بے حیائی کی باتیں نہ کرو، کانوں کی حفاظت کرو، کانوں سے بے حیائی کی باتیں نہ سنو، ہاتھوں کی حفاظت کرو، پیروں کی حفاظت کرو، دل کے اندر پاکیزہ جو ہے نا وہ جذبات لاؤ، دل کو پاکیزگی جو ہے نا وہ عطا کرو، دل کے اندر جو ہے نا ایسے خواہشات نہ لاؤ، اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھو، اللہ کا ڈر ہو دل کے اندر، اللہ کی عظمت ہو۔ تو یہ تمام باتیں تمہیں جو ہے یہ پاکیزگی عطا فرمائیں گی۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے تم پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ یہ ایک لمبی آیت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر جو ہے نا وہ 31 کے ارشاد میں کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنے عزت و عصمتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پچھلی آیت کے اندر مومن مردوں کو حکم دیا، اب اس آیت کے اندر مومنہ عورتوں کو حکم دیا، مومن خواتین کو حکم دیا کہ آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، وہ بھی نگاہیں اٹھا کے جو ہے وہ حرام کو نہ دیکھیں، نامحرم کو نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں کے اوپر حیا کا پردہ گرا لیں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور وہ پردہ کریں۔ اپنی زینت، اپنا بناؤ سنگار کسی کے اوپر ظاہر نہ کیا کریں، اور اپنے سینوں کے اوپر اپنی حجاب جو ہے، اوڑھنیاں جو ہیں، چادر جو ہے وہ ڈال دیا کریں۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، پردے کے لحاظ سے سمجھنے کے لیے بڑی عظیم اس کے اندر نصیحت ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے حکم دیا ہے خواتین کو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد حکم دیا ہے کہ اپنی زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے گریبانوں کے اوپر، اپنے سینوں کے اوپر چادریں ڈالے رکھا کریں، پردہ رکھا کریں، اوڑھنیاں ڈال کے رکھا کریں۔ اس کے بعد حکم دیا ہے کہ جو زیب و زینت ہے وہ کس کے سامنے جو ہے نا وہ دکھا سکتی ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کے لیے نا کچھ باتیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ پردے کے احکام ہیں، تو یہاں ایک بات سمجھیں کہ پردے کے حوالے سے جو ہے خواتین کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کے 3 درجات ہیں، سمجھیں، اس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے شوہر کے سامنے، ایک بیوی شوہر کے سامنے کس طرح آ سکتی ہے؟ تو میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی طرح کا کچھ بھی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کے لیے آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اپنی زیب و زینت کو وہ اپنے شوہر کے سامنے دکھا سکتی ہیں، بناؤ سنگار کر سکتی ہیں، اور یہ حکم ہے باقاعدہ، یہ چاہیے کہ وہ اپنی زیب و زینت اختیار کریں اپنے شوہر کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، سب کام جو ہے خلاف سنت کر رہے ہوتے ہیں۔ بیویوں کے لیے حکم ہے کہ شوہروں کے لیے تیار ہوں، لیکن آج زمانہ جو ہے وہ الٹا چلتا ہے۔ آج جو ہے نا وہ خواتین تیار ہوتی ہیں شادی بیاہ میں جانے کے لیے، باہر تقریبات کے اندر شرکت کرنے کے لیے، بازاروں میں جانے کے لیے، شاپنگ وغیرہ کے لیے جانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، تو اچھی طرح زیب و زینت اختیار کر کے بناؤ سنگار کر کے جاتی ہیں۔ انہیں پھر غیر مرد دیکھتے ہیں، اور یہ پھر وہ میں نے بتائی کہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے، تو وہ گناہ کے ساتھ لوٹتی ہیں، لوگوں کو بھی جو ہے نا گمراہ کرتی ہیں، خود بھی گمراہ ہوتی ہیں، تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اوروں کے لیے تیار ہو کے جاتی ہیں، جب گھر سے باہر جاتی ہیں اچھی طرح میک اپ ویک اپ کر کے تیار ہو کر جاتی ہیں، شوہر کے سامنے آتی ہیں تو اسی طریقے سے میلے کچیلے جو گھر کا لباس ہے یا کچن کے اندر کام وام وغیرہ کر رہی ہیں، شوہر کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتی۔ غیر مردوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے شادی بیاہ میں، تقریبات میں، بازاروں میں، تفریح گاہوں میں جانے کے لیے، لیکن گھر کے اندر شوہر کے لیے اہتمام نہیں ہوتا۔
تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے اور یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ شوہر کے لیے تیار ہو، شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، شوہر کے لیے بنو سنورو۔ ایسے شوہروں کے لیے بھی ضروری ہے، مردوں کے لیے کہ وہ بھی اہتمام کیا کرے اپنی بیویوں کے لیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، وہ بھی سج سنور کے آیا کریں۔ بہرحال یہ میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے اندر آپس میں کسی قسم کا کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے شوہر کے ساتھ۔ دوسرا ہے نامحرم کے ساتھ۔ نامحرم کے ساتھ کس طرح ہے کہ نامحرم کے ساتھ عورت پوری کی پوری مکمل پردہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ اس نے حجاب کرنا ہے، اس نے لازم عبایا پہننا ہے، برقع پہننا ہے۔ سب سے پہلے تو لباس ہے، اس کا لباس جو ہے وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، باریک نہیں ہونا چاہیے، اسے جسم چھلک رہا ہو، اوضاع جسم ظاہر ہو رہے ہوں نہیں، بلکہ لباس سادگی کے ساتھ ہو، کھلا ہو، جسم کا مکمل جو احاطہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لباس اس کا مناسب ہونا چاہیے۔ پھر لباس کے اوپر جب باہر جائے، نامحرم سامنے ہو تو عبایا ہونا چاہیے، برقع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور چہرے کے اوپر حجاب ہونا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں بھی اس کے جو نا وہ کورڈ ہونے چاہیے، ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، دستانے پہنے، موزے استعمال کرے۔ تو غیر محرم کے سامنے عورت مکمل پوری کی پوری پردہ ہے، اس نے چہرے کا پردہ بھی کرنا ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی پورے پردہ کرنا ہے۔ تیسرا حکم ہے کہ جو گھر کے اندر گھر کے افراد ہیں جو محرم ہیں، شوہر کے علاوہ جو محرم ہیں، ٹھیک ہے، جیسے والد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، تو ان کے سامنے خاتون کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ نارمل انداز سے رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے، مناسب لباس پہنا ہوا ہے، سر کے اوپر دوپٹہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن کام کاج کے دوران ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا 24 گھنٹے ظاہر ہے۔ تو اگر محرم رشتہ داروں کے سامنے، والد کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، اور جو دیگر محرم رشتہ دار ہیں، بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، اگر ان کے سامنے اگر اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور اگر سر کے اوپر دوپٹہ اتر جائے، ہاتھ اور پاؤں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے جو ہے نا وہ ظاہر ہے ایک فطرت کے مطابق گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کو جو ہے نا وہ اس کا زیادہ اہتمام نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اہتمام ہونا چاہیے، سر کے اوپر دوپٹہ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، یہ بہت فضیلت والی بات ہے۔ لیکن اگر سر سے دوپٹہ اگر کھسک جائے تو اس کے اندر گناہ نہیں ہے، والد کے سامنے، بیٹوں کے، بھائیوں کے سامنے، بانجوں بتیجوں کے سامنے، جو یہ محرم رشتہ دار ہیں، تو اپنے سسر بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جو یہ محرم رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے اگر جو ہے اس کی زینت کی چیزیں اگر ظاہر ہو جائیں، اور زینت کی چیزیں یہی ہیں جیسے ہاتھ پاؤں چہرہ، اگر یہ ظاہر ہو جائیں تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، ان سب کے سامنے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو بھی ظاہر نہیں کر سکتی، وہ اپنی زینت کی چیزوں کو بھی ظاہر نہیں کر سکتی، اس نے مکمل طور پہ پردہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنے دوپٹے جو ہیں اپنے سینوں کے اوپر ڈالے رکھو، چادر جو ہے نا وہ رکھا کرو۔ خمار اس کپڑے کو کہتے ہیں جسے عورت اپنے سر ڈھانپنے کے لیے اوپر سے استعمال کرتی ہے، جیسے عبایا ہے، چادر ہے بڑی والی، برقع ہے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے، اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر حکم ہے۔ اکثر لوگ جو ہے یہاں جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، چہرے کا پردہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اور بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس عبایا ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، لباس مناسب ہو، لیکن چہرہ کھلا ہوا ہو نامحرم کے سامنے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب یہاں اس کے مکمل دلائل کے ساتھ گفتگو کریں تو وہ تفصیلی بات ہو جائے گی، تو اتنا وقت نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ بالکل بھی جو ہے نا ان کا یہ نظریہ بالکل ہی باطل ہے، غلط ہے۔ نامحرم کے سامنے چہرے کا پردہ لازم ہے، نامحرم کے سامنے چہرے کا پردہ کرنے کا حکم ہے، چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں ایسے طور پہ زمین پہ نہ ماریں کہ جھنکار کی آواز کانوں تک پہنچ جائے اور ان سے ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ یعنی عورت اپنے چلنے کے انداز کے اندر بھی جو ہے وہ نرمی اختیار کرے، ایسے انداز سے پاؤں مارتے ہوئے نہ چلے کہ اگر وہ پازیب وغیرہ پہنے ہوئی ہے جسے اپنے خاوند کے لیے پہن سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ اگر پازیب زیور پہنے ہوئی ہے پاؤں کا تو اس کی آواز نہیں ہونی چاہیے جھنکار، جسے کوئی غیر محرم اس کی آواز کو، اس کے جھنکار کو، اس کی زیور کو سن کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہاں ذرا انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نامحرم کے سامنے یہ جو پاؤں کا زیور ہے اس کی بھی آواز سے منع فرمایا کہ ایسے نہ چلو کہ اس کی جھنکار جو ہے نا وہ گونجے اور نامحرم اس کے آواز کو سنیں پھر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی طرح جب خواتین کے لیے یہ حکم بھی موجود ہے کہ وہ خوشبو لگا کے باہر نہیں جا سکتی، خواتین خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی۔ خواتین نے خوشبو استعمال کرنی ہے تو گھر کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں، اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو خوشبو نہیں لگا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ جب پازیب کی آواز سے منع ہے کہ نامحرم تک اس کی آواز نہ جائے، خوشبو لگانا نامحرم کے سامنے منع ہے کہ وہ خوشبو سونگ کے متوجہ نہ ہو جائے، کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے، تو جب خوشبو لگانا نامحرم کے سامنے منع ہے، پازیب کی آواز، زیور کی آواز جو ہے وہ منع ہے، تو بلا بھی چہرہ کھلا رکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ چہرہ کھلا رکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو آیت ہے اس کے آیت کے اندر یہی حکم ہے کہ عورت مکمل پردہ کرے گی، اپنی زیب و زینت کو بھی ظاہر نہیں کرے گی سوائے محرم رشتہ داروں کے، ٹھیک ہے، نامحرم کے سامنے اپنی زیب و زینت کو، اپنے چہرے کو، ہاتھ پاؤں کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس کی دوسری دلیل سورہ نور کے اندر ہی آیت نمبر 60 کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ نور کے اندر ہی اللہ پاک نے آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ وہ خواتین جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، جن کی عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، عمر جن کی زیادہ ہو چکی ہے، جن کو ابھی نکاح کی توقع ہی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو سنیاس شروع ہو چکا ہے، مینوپاز ہو چکا ہے، وہ ان کے نظام تبدیل ہو چکے ہیں، اب وہ بڑی عمر کی خواتین ہیں، تو ایسے بزرگ خواتین اگر وہ اپنی پردے کی چادر کو اتار دیں، یعنی چہرے کو ظاہر کر دیں، ہاتھ کو ظاہر کر دیں، تو ان کے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی جو بزرگ خواتین ہیں اگر وہ بھی پردہ کریں نامحرم کے سامنے تو بھی ان کے لیے بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر بڑی عمر کی خواتین اب اگر وہ بزرگ ہو گئی ہیں، بڑھاپے کی حالت میں ہیں، سن رسیدہ ہو گئی ہیں، اگر وہ اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو کھلا کر لیں نامحرم کے سامنے تو ان کے لیے گناہ نہیں، ان کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بالکل صاف جو ہے نا یہ حکم سمجھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، کہ اگر بزرگ خواتین جو ہیں جنہیں اب شادی کی امید بھی نہیں رہی ہے، اگر وہ بھی نامحرم کے سامنے پردہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں تو یہ ان کے لیے خیر ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے چہرے کو کھول دیں، ہاتھ پاؤں کو کھول دیں، جیسے گھر کے اندر ہوتی ہیں نارمل، ویسے ہی اگر کسی نامحرم کے سامنے اگر آ جائیں، لیکن اگر انہوں نے چادر لی ہوئی ہے، سر ڈھکا ہوا ہے، باقی جسم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، چہرہ ہاتھ پاؤں اگر کھلے ہوئے ہیں نامحرم کے سامنے، تو ان بزرگ خواتین کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چل رہی ہے، بات بالکل صاف ہے، وضاحت کے ساتھ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر جوان خاتون ہے، نوجوان لڑکی ہے، عورت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردہ کرے، چہرے کا بھی، ہاتھ پاؤں کا بھی، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ پاک نے اسی بات کا حکم دیا ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، اور یعنی امہات المومنین کو، اور اپنی بیٹیوں کو، اور مسلمانوں کی عورتوں سے، مومنہ عورتوں سے، صحابیات سے، امت کی جو ہے نا وہ خواتین نے، ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ جو چادر لٹکانا ہے نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کی تفسیر یہی ہے کہ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر سے گاؤن کی طرح، یعنی اوپر سے، سر کے اوپر سے جو ہے وہ نیچے جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہے، جس سے چہرہ بھی چھپ جاتا ہے، جس سے چہرہ بھی چھپ جاتا ہے۔ بہرحال اس کے دلائل بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو یہ حکم بالکل جو ہے وہ صاف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خواتین نے پردہ کرنا ہے۔ تو ہمیں ان آیت سے دو باتیں پتہ چلیں، ایک، مردوں کو اللہ پاک نے الگ سے مخاطب فرمایا کہ وہ نگاہوں کو جھکائیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت و عصمت کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ پھر اللہ پاک نے خواتین کو مخاطب فرمایا
مومنہ عورتوں کو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکائیں، پاکیزگی اختیار کریں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جیسے میں نے احکامات بتا دیے کہ شوہر کے سامنے سب کچھ، کوئی پردہ نہیں ہے، سب کچھ کھلا ہے، اور نامحرم کے سامنے مکمل پردہ ہے، چہرے کا پردہ بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی چھپانے ہیں، مکمل عورت کو چھپنا ہے۔ اور جو محرم ہیں، جو گھر کے اندر رہتے ہیں، سسر ہیں، والد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھائی کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، جو یہ محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے سامنے چہرہ، ہاتھ پاؤں کھلے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو بزرگ خواتین ہیں، اگر وہ نامحرم کے سامنے جو ہے اگر چہرے کا پردہ نہ کریں تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، اور اگر پردہ کریں تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب مل کے اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، پلٹ آؤ، رجوع کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ تمہارے بہت گناہ ہیں، تم سلطبہ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، رب کے آگے گر گراؤ، معافیا مانگو، جھک جاؤ۔ اے مومنوں مردوں اور مومنوں عورتوں، تم سب مرد عورت مومن سب کے سب مسلمان، تم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافیا مانگو، رب کو راضی کرو، اپنے گناہوں کو معاف کراؤ، سچی توبہ کرو، استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تو استغفار دعا ہے۔ اور توبہ یہ اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ توبہ کا مطلب کہ رجوع کرنا، لوٹ آنا، پلٹ آنا، یعنی جو گناہ ہو گئے ان کی طرف پلٹ آؤ۔ اور وہ پلٹا کیسے جاتا ہے، رجوع کیسے کیا جاتا ہے؟ رجوع اللہ، اس کے لیے سب سے پہلے ندامت ہونی چاہیے، احساس ندامت ہو، پچھتاوا ہو۔ پھر استغفار، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، معافی مانگو گناہوں کی۔ پھر اس کے بعد گناہوں سے باز آ جاؤ اور آئندہ کے لیے نیکیاں کرو، آئندہ کے لیے نیکیاں کرو۔ اور کچھ حقوق العباد میں اگر حق تلفی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کرو، اپنی اصلاح کر لو، پھر آئندہ کے لیے نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، وہ رب تم سے راضی ہو جائے، تمہارے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف فرما دے بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، کہ تم اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرو، سچی طریقے سے، اچھی طریقے سے توبہ استغفار کرو، اور رب سے جو ہے نا لوٹ آؤ، رجوع اللہ اختیار کرو۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ بڑی ایک عظیم جو ہے، یہ آیت بڑی عظیم یہ حکم ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کے آداب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ پاک اس حکم کو سمجھا جائے اور مانا جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ او نکاح کر دیا کرو، نکاح کرا دیا کرو، نکاح کراؤ، ٹھیک ہے؟ کن کے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے بے نکاح کے ہوں، جن کے نکاح نہ ہوئے ہوں، جو بغیر شادی کے ہوں، جن کے پاس زوج موجود نہ ہو، کپل نہ ہو۔ تو یہاں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ نکاح کرو، نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا، نکاح کراؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ مخاطب جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ ولی الامر کو ہیں، جو ولی الامر کو ہیں، یعنی بغیر ولی کے کوئی خاتون، کوئی لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، تو سنت سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی خاتون ہے، کوئی لڑکی ہے، وہ بغیر ولی کے، بغیر سرپرست کے خود نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح کرانا ولی کے ذمے ہے، ولی کا کام ہے، ولی نکاح کرائے گا۔ لیکن ولی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اس بچی سے اس کی مرضی معلوم کرے۔ ولی زبردستی اپنے مرضی سے جو ہے زبردستی جبر کر کے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں کتنے خوبصورت تعلیم ہے، یہ کتنا خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکی کو بھی اور اس کے ولی کو بھی، اس کے بزرگ جو ہیں، اس کے جو والد، ولی کون ہوتا ہے؟ والد ہوتے ہیں، والد نہ ہو پھر دادا ہیں، پھر چچا ہے، بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ رشتہ دار ہوتے ہیں سارے، لیکن یہ باپ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ والد سب سے پہلے ولی ہے، والد کے غیر موجودگی میں دادا، دادا نہ ہو پھر چچا، پھر سگے بھائی ہیں، پھر بتیجے ہیں، لیکن جو ماں کی طرف سے رشتے ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں وہ ولی ہیں نکاح کے لیے۔ تو جو ولی ہے اس نے نکاح کرانا ہے، لیکن اگر کوئی بچی راضی نہیں ہے تو وہ ولی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرا سکتا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا باؤنڈ کر دیا، ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ پابند کر دیا۔ اس حکم کے اندر حکمت یہ ہے
اور بہت زیادہ یہ خوبصورت جو ہے نا یہ سبب ہے، حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت خوبصورت جو ہے نا یہ نظام حیات ہے، یہ نظام معاشرت ہے، اسلام کے محاسن میں سے ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے پیارا دین دیا ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے، چونکہ اکثر لڑکیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، غیر تجربے کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں اکثر، یا اگر بڑی عمر بھی ہو لیکن انہیں سمجھ نہ ہو، اچھے برے کو وہ سمجھ نہ سکیں، کسی مرد سے کسی سے متاثر ہو جائیں، وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتی وہ ان کے لیے اچھا ہے کہ برا ہے، اس کو پرکھ نہیں سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے مناسب نہ ہو، اس کا دین مناسب نہ ہو، اس کا اخلاق مناسب نہ ہو، اس کا عقیدہ مناسب نہ ہو، وہ ذمہ دار نہ ہو، اس کے اندر کچھ ایسی برائیاں پائی جاتی ہوں جو اس کے لیے شادی کے لیے مناسب نہ ہو۔ تو لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر چونکہ ایک جذباتی پن ہوتا ہے، ایک کم عمری کی وجہ سے بھی یا دیگر اللہ تعالیٰ نے کو بنایا ایسا ہے کہ اندر جذبات غالب ہوتے ہیں، وہ اپنے اچھے برے کا ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جیسے مرد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نا یہ ذمہ داری مرد کو دے دی ہے کہ مرد حاکم ہے، یعنی والد، اور پھر جو دیگر جو ہے ولی الامر ہیں، اس کے سرپرست ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، وہ پرکھیں گے کہ رشتہ مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ داری ولی الامر کی ہے، ولی کی ہے، اور ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بچی سے جو ہے نا اس کی مرضی معلوم کرے، جو بچی کو پسند ہو وہ کرے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ آپس میں معاملات کو ڈسکس کریں اچھے طریقے سے، سوچ سمجھ کے، اور استخارہ ضروری ہے، استخارہ لازم کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پھر آپس میں صلح مشورہ کریں، مشاورت کرنے کے بعد، سوچنے سمجھنے کے بعد، اچھی طرح ڈسکس کرنے کے بعد پھر فیصلہ کریں۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ولیوں کو کہ نکاح کرا دیا کرو۔ تو پہلی بات یہ کہ نکاح کرانا ولی کا کام ہے، ٹھیک ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایامہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جمع ہے ایم کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کے پاس جوڑا نہ ہو، شادی نہ ہو، یعنی نکاح نہ ہو۔ اس کے اندر کنوارے بھی آتے ہیں اور شادی شدہ بھی آتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی لڑکی کنواری ہے تو ولی کو حکم ہے کہ اس کی شادی جلدی کرا دو، بچہ کنوارا ہے، لڑکا کنوارا ہے تو اس کی شادی کراؤ، کنواروں کی شادی کراؤ، یہ حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کنواروں کی شادی کراؤ۔ اسی طرح شادی شدہ ہیں لیکن خاتون اگر بیوہ ہو گئی یا مطالقہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی، مطالقہ ہو گئی، اب اس بیوہ کی یا مطالقہ کی بھی دوسری شادی کراؤ، یہ ولی کو حکم ہے کہ اس عورت کی بھی دوسری شادی کراؤ۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب وہ اکیلا ہے، تو اس کی شادی کراؤ۔ تو معاشرے کے اندر شادی کرانے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بغیر نکاح کے مجرد زندگی گزارنا، تجرد کی زندگی، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ یہ حکم ہے کہ شادی کرو، شادی کرنا سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لہٰذا جو کنوارے ہوں ان کی بھی شادیاں کراؤ، اور جو شادی شدہ ہوں لیکن طلاق ہو گئی ہے یا کسی کا زوجین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ اکیلے ہیں تو ان کی شادی کرا دو، ان کی شادی کرا دو۔ حتیٰ کہ اپنے غلام ہیں تو غلاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الگ احکامات دیے ہیں، لیکن انہیں بھی جو ہے نا وہ زوج، انہیں بھی کپل مہیا کرو۔ بہت سارے اس طرح کے احکامات ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اپنے غربت کی وجہ سے وہ نکاح سے جو ہے نا وہ رک نہ جائیں، سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے لاکھوں روپے درکار ہوتے ہیں، جہیز کی لعنت ہے، رسم و رواج ہیں، بہت ساری فضولیات ہیں، تو یہ سارے ایسے خرچے ہیں جن کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مہندی کی رسمیں اور ابٹن اور مائیوں اور ڈولکی، پتہ نہیں یہ اچھا ہمیشہ نئی نئی رسمیں اور ایجاد ہو رہی ہیں، سب ہندوؤں سے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، ہندوؤں کے کلچر سے، ان کے رسم و جو ہے نا ان کے ثقافت سے یہ چیزیں لی جا رہی ہیں۔ تو نکاح کرنا انتہائی آسان عمل ہے، اور عہد رسالت کے اندر میں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی شخص کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہ ہو، اس کے بھی نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، حق مہر تو لازم ہے نا، تو کم حق مہر سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اور ایک صحابی کا تو آپ نے نکاح کرایا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے، اپنی بیوی کو یہ صورتیں سکھا دینا، یہ حق مہر ہے اس کا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے وہ فضل
اگر ابھی وہ جو ہے نا وہ غنی نہیں ہے، اگر فقیر ہیں، تو اس فقیری کی وجہ سے وہ نکاح سے نہ رک جائیں، بلکہ اللہ سے اپنے فضل کو مانگیں، محنت کریں، ذمہ داریوں کو اٹھائیں اور نکاح کریں۔ لیکن یہاں ایک نقطہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اسلام نے حکم دیا کہ غربت کی وجہ سے نکاح سے نہ رکو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان بس جو ہے نہ کماتا ہے، نہ ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے اور وہ نکاح کر لے، اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے بیچاری اس کی زندگی تباہ ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو، محنت کرو، مشقت کرو، کماؤ، اپنی ذمہ داریوں کو اٹھاؤ۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم امیر ہو تو ہی شادی کرو، یعنی غریب بھی شادی کریں۔ یہ اصل میں حکم یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ غلط رسومات ہیں نا، کہ نکاح کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نکاح سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، شادی بیاہ سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، فضول رسومات نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، جہیز کی لعنتیں اور دیگر یہ رسم و رواج اور یہ فنکشن اور یہ ساری چیزیں، سادگی کو اختیار کیا جائے گا، تو غریب بھی شادی کر سکیں گے آرام سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شادی کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی غریب بھی ہے تو اللہ سے فضل کو مانگے اور شادی کرے، نکاح کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنے فضل سے نوازے گا اور اس کی مدد فرمائے گا اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ کمائے، محنت کرے اور شادی کرے۔ یہ شادی کرنا ضروری ہے، بغیر نکاح کے کوئی نہ رہے، چاہے شادی شدہ ہو، اس کا بھی اگر نکاح ختم ہو جائے، کوئی طلاق ہو جائے یا جو ہے نا کسی کا انتقال ہو جائے زوجین میں سے، تو وہ بھی دوسری شادی کرے، کنوارے ہوں تو وہ بھی شادی کرے، بغیر نکاح کے نہ رہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں شروع سے جو احکامات چلے آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، زنا سے بچنا ہے، پھر زنا کی حد بتائی جا رہی ہے، پھر تہمت کے احکامات، پھر لعان کے مسائل، پھر نگاہ فحاشی جو ہے نا معاشرے کے اندر جو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی جو ہے نا وعید ہے، پھر جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو جھکانا، پردے کے احکامات، گھروں کے اندر داخل ہونے کے احکامات۔ تو یہ بڑی عظیم صورت ہے جو میں اسلامی معاشرے کے اندر جو احکامات ہیں، جو آداب ہیں، اخلاق ہیں، کس طریقے سے رہنا ہے، وہ سکھا رہی ہیں۔ تو اگر ان کے اوپر عمل ہو جائے گا تو پھر اسلام معاشرے کے اندر بہت زیادہ محاسن، اچھائیاں پیدا ہوں گی، سکون پیدا ہوگا۔ پھر بے حیائی اور فحاشی اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں، بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی، اور جتنے بھی بے حیائی اور منکرات، ان سب سے معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ تو ان سب سے پاک ہونے کے لیے، پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کیا جائے۔ پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، بغیر نکاح کے کوئی نہ رہے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بہت سارے جو ہے نا پھر وہ مفاسد ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے نا، جسمانی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے نا، کھانے پینے کی ضرورت ہے، جسے ہم روزی کہتے ہیں، اس طرح میاں بیوی بھی، یعنی شادی کرنا، یہ بھی روزی میں داخل ہے۔ روزی کا مطلب ہے انسان کی تمام ضروریات، کھانا پینا بھی روزی ہے، لباس بھی روزی ہے، گھر بھی چاہیے انسان کو رہنے کے لیے، نوکری بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، سب روزی ہیں۔ تو انسان کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑوں کو پیدا کیا، تمہیں کپل کپل بنایا، کیوں؟ اور تمہارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت، مودتم و رحمہ، محبت بھی پیدا کی اور رحمت بھی پیدا کی، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ بہت عظیم آیت ہے سورہ روم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے مرد پیدا کیے، یعنی ایک دونوں کو ایک دوسرے کا زوج بنایا، کپل بنایا، اور آپس میں کیا رکھا کہ نکاح ہوتے ہی آپس میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، ہمدردی، الفت، پیار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور رحمت کا رشتہ، پیار محبت بھی اور رحمت بھی۔ اور یہ بالکل فطری امر ہے، جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے لیے دوسرے کے دل کے اندر پیار محبت بھی ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، نرمی کا پہلو ہوتا ہے، یہ دونوں ایک ادا کے اچھی زندگی گزار سکے۔ لتسکنو، کیا الفاظ آیت میں کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، شوہر بیوی سے سکون حاصل کرے گا، بیوی شوہر سے سکون حاصل کرے گی۔ تو یہاں سکون سے مراد جسمانی سکون بھی ہے، ذہنی سکون بھی ہے، روحانی سکون بھی ہے، ہر طرح سے دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہیں۔ تو بہت خوبصورت یہ رشتہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کو ستر پوشی بھی کرتا ہے، لباس انسان کو موسم کی نرمی گرمی سے بھی بچاتا ہے، سردی سے، دھوپ سے، گرمی سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، لباس انسان کی زیب و زینت بھی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ جس طرح لباس ہیں اس طرح تم دونوں کی مثال ہے آپس میں میاں بیوی کی، کہ تم ایک دوسرے کے لیے ستر پوشی بھی ہو، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہو، ایک دوسرے کے لیے زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہو، سکون کا باعث ہو، ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہو، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے زینت کا باعث ہے، ایک دوسرے کو زمانے کی سرد و گرم سے، نرم گرم سے بچاتے ہو، دونوں مل جل کے زندگی کو گزارتے ہو، اچھی زندگی گزارتے ہو۔ جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو میاں بیوی کے اندر جب آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو ان پریشانیوں مصیبتوں کو جو ہے نا وہ سہنا، ان کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازتا ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اور جن میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، علیحدگیاں ہوتی ہیں، تو بچوں کی زندگیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے اندر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو ذہنی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں بچوں کو۔ تو میاں بیوی ماں باپ دونوں مل کے ہی بچوں کی اچھی طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسلام کا خاندانی نظام ہے، اور اسلام اس کو جو ہے وہ اس کی ترغیب دیتا ہے خاندانی نظام کی، کہ اس خاندانی نظام کے تحت زندگی گزارو، شادی کرو، بچے پیدا کرو، ایک معاشرہ بناؤ، ایک مثالی جو ہے نا وہ گھر بناؤ۔ تو یہ حکم ہے کہ تم میں سے کوئی ہے بغیر شادی کے نہ رہے، کنواروں کی بھی شادی کرو، شادی شدہ ہیں اور کسی کا انتقال ہو جائے، طلاق ہو جائے، دوسری شادی کرو، بغیر نکاح کے نہ رہو۔ تو یہ نکاح کرنا یہ معاشرے کے لیے ضروری ہے تاکہ خاندانی نظام جو ہے ایک مسلمان معاشرے کے اندر وہ اچھے طریقے سے چل سکے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے نا حکم دیا ہے کہ غلامی کا خاتمہ کرنے کے لیے، دیکھیں غلامی اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کہ یہ اسلام سے پہلے ہی پرانے زمانے سے ہی رومن امپائر سے ہی جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ غلامی کی جو ہے یہ رسم جو ہے چلی ہوئی آ رہی تھی کہ زبردستی لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کا خاتمہ کیا، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا۔ لوگ الزام لگاتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ غلام بناتا ہے جنگوں کے دوران، حالانکہ اسلام کے اندر غلامی نہیں تھی، غلامی تو پہلے سے چلی ہوئی آ رہی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، فرعون کے زمانے سے، پرانے زمانے سے غلامی کا نظام چلا ہوا آ رہا تھا۔ اسلام نے تو اس کو ختم کیا ہے۔ اب رہی بات جنگی قیدیوں کی، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جب جنگی قیدی ہوتے ہیں نا، جنگی قیدی کون ہوتے ہیں؟ جب کفار آئے ہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، تو قتال ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر یا تو وہ مقتول ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، یا گرفتار ہوتے ہیں۔ اب جو گرفتار ہوتے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ انہیں ویسے ہی آزاد نہیں کیا جا سکتا فوراً، کیوں؟ کیونکہ وہ جنگی مجرم ہیں نا، وہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے، قتال کرنے کے لیے، مارنے کے لیے آئے تھے، وہ اسلحے کے ساتھ، تیاری کے ساتھ آئے تھے، لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ اب اگر ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس سے فساد پھیلے گا، یہ اور شر پھیلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو دیگر مذاہب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے، غلاموں کے ساتھ دیگر مذاہب کے اندر بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسلام نے انہیں حقوق دیے، اسلام نے انہیں حقوق دیے کہ تمہارے جنگی قیدی ہیں، انہیں اپنے پاس رکھو، ان کا خیال رکھو، ان کے غذا کا خیال رکھو، ان کے رہن سہن کا، انہیں لباس مہیا کرو۔ پھر یہ تمہارے غلام ہیں، ان سے وہ کام نہ کرو جو یہ کر نہ سکیں۔ اگر ان سے انہیں تم اپنی خدمت کے لیے چنتے بھی ہو، ان سے اپنی خدمت کراتے ہو کہ کام کاج وغیرہ، تو جتنی کر سکے اتنا کراؤ، اس سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو، ان کا خیال رکھو۔ تو اسلام نے غلاموں کو حقوق دیے۔ پھر بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کے کفارات غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، تو اسلام نے ایک راستہ دکھایا کہ غلاموں کو آزاد کراؤ، اس کی ترغیب دی کہ کوئی فلاں گناہ ہو گیا، غلام آزاد کراؤ، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یا ویسے انسان جو ہے غلام کو آزاد کر دے تو بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی ترغیب ہے اس کی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو جب غلام پہلے زمانے جب جنگیں ہوتی تھی، جنگی قیدی آتے تھے، تو ان غلاموں کو پھر لوگ خرید کے آزاد کر دیا کرتے تھے، تو وہ اجر کماتے تھے۔ تو اسلام نے دیکھے کتنے سارے جو ہے نا ان کے حقوق رکھیں، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر کفارات کی شکل میں ان کو آزادی کا راستہ رکھا کہ گناہوں کے کفاروں کے بدلے میں غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے۔ پھر ویسے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی کہ نیکی کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے غلاموں کو آزاد کرو۔ تو غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ جو تم میں سے جو تمہارے غلام ہوں، اگر تمہارے لونڈی، تمہارے غلام اگر مکاتبت کرنا چاہیں تو تم انہیں روک نہیں سکتے، انہیں لکھ کر تحریر دے دو۔ مکاتبت کرنا یہ ہوتا ہے
کہ وہ ایک تحریر لکھوا لیتے ہیں کہ ہم پیسے کمائیں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، آپ ہم سے طے کر لیں آپ اتنے پیسے لیں گے، ہمیں آزاد کر دیں گے۔ پھر وہ غلام کیا کرتا ہے، پھر وہ محنت مزدوری کر کے پھر وہ پیسے حاصل کرتا، پیسے جمع کرتا اور پھر اپنے آقا کو دے دیتا، اس کے بدلے میں آقا اسے آزاد کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ تمہارے جو غلام آزاد ہونے کے لیے تم سے تحریر لکھوانا چاہیں، مکاتبت کرنا چاہیں تو وہ تم تحریر لکھ کے دے دو۔ فکاتبوہم، تم نے لکھ کے دے دو، مکاتبت کر لو، اگر نہیں کرو گے تو تم گنہگار ہو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ انہیں آزاد کرنے کے لیے ان کی مدد کرو، انہیں تحریر لکھ کے دے دو کہ ٹھیک ہے اتنا معاوضہ دے دو، تم اتنے پیسے جمع کر کے دے دو تم، اور پھر تم آزاد ہو۔ پھر مزید اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اگر تم نہ صرف یہ کہ انہیں تحریر لکھ کے دے دو معاوضے کے طور پہ اتنے پیسے ایک طے کر لو، ایک رقم، پھر ان کی اپنی مدد بھی کرو۔ کچھ پیسے وہ جمع کریں گے، کچھ پیسے جب انہوں نے جمع کر لیے، باقی پیسے تم اپنی طرف سے جو ہے ادا کر دو، ٹھیک ہے؟ یعنی باقی کیسے، مثال کے طور پہ کسی نے ایک اماؤنٹ فکس کر لی، اس نے آدھی رقم جمع کر لی، کچھ رقم جمع کر لی، کچھ رقم باقی رہتی ہے، تو باقی رقم تم اپنی جیب سے ادا کر کے تم ان غلام کو آزاد کر دو۔ یعنی جو جتنی رقم انہوں نے جمع کر لی ہے اتنی رقم کے بدلے بھی باقی تم اپنی طرف سے ڈال دو۔ اگر تمہیں اللہ نے فضل سے نوازا ہے، تم اپنا جو باقی کا حصہ ہے اسے معاف کر دو، چھوڑ دو۔ کچھ پیسے انہوں نے جمع کر لیے، باقی تم اپنے پیسے مزید معاف کر کے تم ان سے باقی کے پیسے لے کے انہیں آزاد کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے بلکہ، کہ اگر تمہارے غلام آزاد ہونے کے لیے تم سے تحریر لکھوانا چاہیں، مکاتبت کرنا چاہیں، تو لازم تم انہیں تحریر لکھ کے دے دو اور ان کی مدد بھی کرو تاکہ وہ آزاد ہو سکیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر ظلم و ستم، ان کو قیدی بنایا جاتا، انہیں طرح طرح سے ستایا جاتا، تشدد کیا جاتا، عورتیں ہوتی ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اسلام نے انہیں ایک جو ہے نا محفوظ مقام عطا کیا کہ جو جنگ کے دوران جو خواتین بھی قید ہو کے آ جاتی ہیں، لونڈی بن جاتی ہیں، وہ اب وہ لونڈی ہے نا، آزاد نہیں ہے، جنگی قیدی ہیں۔ تو دیگر معاشرے کے اندر تو وہ جو چاہے ان سے جو ہے نا فائدہ اٹھائے، جو چاہے ان سے جیسا چاہے سلوک کرے، تو ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ اسلام نے ان کی عزتیں محفوظ کر دی کہ وہ صرف اپنے آقا تک ہی محدود رہ سکتی ہیں، ان کا آقا ہی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اور ان کے آقا کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان سے بے حیائی نہیں کرائے گا، ان سے بدکاری نہیں کرائے گا، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے گا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھے گا۔ تو اسلام نے حقوق دیے تاکہ جو جنگی قیدی آتے ہیں تاکہ انہیں بھی حقوق جو نا حاصل ہو، اور ان کے لیے بھی آزادی کی راہیں اسلام نے کھول دی۔ پھر ترغیب بھی دی، لونڈیوں کے بارے میں ترغیب ہے کہ جو کسی لونڈی کو جو ہے آزاد کر دے، پھر اسے نکاح کر لے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اسلام نے بہت ساری جو ہے نا یہ حقوق جو ہے نا غلاموں کو دیے ہیں۔ اور ایک اور عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ جو جنگی قیدی آتے ہیں وہ اس وقت چونکہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جب رہیں گے، قرآن سنیں گے، ماحول دیکھیں گے، اسلام کے بارے میں انہیں پتہ چلے گا، تو اسلام کی محبت پیدا ہوگی، انہیں اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے گا، وہ اسلام کے بارے میں غور و فکر کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے، تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوتا تھا صحابہ کرام کے پاس جتنے بھی جنگی قیدی آتے تھے، غلام آتے تھے، لونڈیاں آتی تھی، وہ بعد میں مسلمان ہو جاتی تھی۔ پھر ان کی آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے رکھے تھے، سر اسلام نے ان کو حقوق ادا کیے اور ان کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائیں۔ اس کے بعد ایک بڑی عظیم ترین آیت ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ تو میں اس آیت کو ذرا اسکپ کر کے انشاءاللہ اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ اس موضوع ذرا طویل ہو جائے گا۔ میں کچھ اور آگے جو ہے نا آیت کی طرف آتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بعد میں جو ہے نا وہ احکامات دیے ہیں، کیونکہ میں معاشرے کے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اسلامی معاشرے کے اندر کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا آداب ہیں، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ آیت نمبر 58 کے اندر حکم دیا ہے، اے ایمان والوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اور اپنے غلام، اپنے لونڈیوں کو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ کہ وہ تم سے گھر کے اندر آنے کے لیے، کمروں کے اندر آنے کے لیے اجازت طلب کریں، تمہاری پرائیویسی کا خیال رکھیں۔
3 ایسے مواقع ہیں جب وہ اجازت لے کے جو ہے نا گھر کے اندر کمروں کے اندر آیا کریں. نماز فجر سے پہلے، ٹھیک ہے، اور دوپہر کو جب ظہر کی نماز کے بعد تم آرام کرتے ہو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 ایسے اوقات ہیں، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور ظہر کے بعد. جب تم آرام کر رہے ہوتے ہو، اپنے کمروں میں ہوتے ہو، تو ظاہر ہے انسان جب سو رہا ہوتا ہے یا اپنے اہل کے پاس ہے، میاں بیوی ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ذرا پھر بے تکلف ہو جاتی ہے، انسان اپنے کپڑے اتار کے آرام سے ایزی ہو کے سوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں احکامات دیے ہیں کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو، اپنے لونڈی غلاموں کو بھی سکھاؤ کہ بغیر اجازت کے، بغیر دستک دیے تمہارے کمرے کے اندر، تمہارے گھر کے اندر بغیر اجازت کے وہ داخل نہیں ہو سکتے. عشاء سے لے کے فجر تک کا جو وقت ہے، یعنی رات کا وقت ہے، تم اپنے بستر پہ ہو تو وہ ایسے فوراً نہ آ جائیں. تم پتہ نہیں کس پوزیشن میں ہو، تمہارے کیسے احوال ہوں، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ پرائیویسی کے لیے ضروری ہے، یہ پرائیویسی کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے جو افراد ہیں وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کیا کریں، کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کیا کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مناسب حالت نہ ہو اور جو ہے نا پھر وہ ان کو ایسی حالت میں دیکھ لیں. لہٰذا یہ تعلیم ہے، یہ حکم ہے کہ اجازت طلب کر کے آیا کرو، بغیر اجازت مانگے ان اوقات کے اندر نہ گھروں میں داخل ہوا کرو، نہ کمروں کے اندر داخل ہوا کرو، بلکہ یہ پرائیویسی کا معاملہ ہے تو اجازت لے لیا کرو. تو اسی طریقے سے آیت نمبر 61 کے اندر اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے جو رشتہ دار ہیں، یعنی اپنے گھر میں سے جو انسان تو اپنے گھر میں ویسے آرام سے کھا پی سکتا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، لیکن اگر اپنے ماں باپ کے گھر جاتا ہے، اپنے باپ کے گھر، اپنی والدہ کے گھر، یا اپنے بھائیوں کے گھر، اپنی بہنوں کے گھر، اپنے چچاؤں کے گھر، پھپھیوں کے گھر، ماموں کے گھر، خالاؤں کے گھر، یعنی یہ کون ہے؟ یہ محرم رشتہ دار ہیں جو عزیز و اقارب ہیں. تو ان کے گھروں کے اندر جب تم جاتے ہو تو وہاں تم گھر کے اندر جا کے بیٹھ سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، اگر تم جاتے ہو اپنے والد کے گھر پہ، والدہ کے گھر پہ، بھائی بہنوں کے گھر پہ، چچاؤں، خالاؤں، ماموں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جو محرم رشتے ہوتے ہیں، جب تم ان کے گھروں کے اندر جاؤ تو وہاں تم آرام سے بیٹھ کے کھا پی سکتے ہو، گفتگو کر سکتے ہو، میل ملاقات کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اور تم چاہو ان کے ساتھ سب مل کے بھی کھا سکتے ہو، چاہے تو علیحدہ بھی کھا سکتے ہو، اجازت ہے، کوئی جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن حکم یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو سلام کیا کرو، سلام کیا کرو، سلام کہہ کے جو ہے نا گھر کے اندر داخل ہوا کرو. اور یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے لازم ہے، یہ تعلیم ہے کہ گھر والوں کو پہلے سلام کہو پھر داخل ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پاکیزہ بابرکت تحفہ ہے کہ تم گھر کے اندر جاؤ تو پہلے سلام کرو، پھر گھر کے اندر جاؤ، پھر ملاقات کرو، پھر گفتگو کرو، بیٹھو، آرام بھی کرو، کھا پی بھی سکتے ہو، چاہے تو گھر والے سب مل کے کھا لیں، چاہے تم علیحدہ بھی کھانا کھاؤ، اکیلے طور پہ بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اپنے والد کے گھر پہ، والدہ کے گھر پہ، بہن بھائیوں کے، دیگر عزیز و اقارب کے گھر پہ، رشتہ داروں کے گھر پہ تم کھا پی سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تھی سورہ نور کے اندر جو اسلامی معاشرے کے حوالے سے جو تعلیمات تھی. اب کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، جیسے آیت نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. اس کے بعد کچھ مساجد کے حوالے سے اور کچھ جو ہے نا مزید احکامات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کچھ اتباع سنت کے حوالے سے احکام ہیں. تو ایک دو چیزیں اور رہ گئی ہیں. اب چونکہ اگر اس کو بھی میں اس وقت جو ہے اگر اسی درس کے اندر مکمل کروں گا تو گفتگو زیادہ طویل ہو جائے گی، وقت میرا پورا ہو گیا ہے. تو 3-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ میں یہاں پہ اکتفا کرتا ہوں. اس کے بعد جو اگلا درس ہوگا انشاءاللہ وہ بھی سورہ نور کے ہی ہوگا، اس میں آیت نور سے شروع کریں گے، اور چند چیزیں اور رہ گئی ہیں ان کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو پھر ہمارا یہ سورہ نور کی تفسیر، اس کے اندر جو غور و فکر تدبر کر رہے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے، وہ مکمل ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی، تدبر تذکر کرنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.